بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز پھر سے تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام وہ حضرات کے جو اس درس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات درس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، اور جو لوگ وقت نہیں نکال پا رہے ہیں وہ ضرور اس ویڈیو سے استفادہ کیا کریں تاکہ ایگزام وغیرہ میں انہیں دقت نہ ہو۔ جہاں تک ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کل کا جو ایگزام تھا وہ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بہتر دیا، بہت سے لوگوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو وہ انہیں مطلب دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کے اندر یہ کمی کیوں رہ گئی، کیا انہوں نے محنت سے نہیں پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ بس 1 مہینے کا درس تھا، 20 دن ایسے ہی گزر گئے، تو کوشش کریں کہ جو 1 ہفتہ اور باقی ہے تو اس میں محنت سے پڑھیں، اور جو اب کی جو امتحان ہو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ بہتر سے بہتر مارکس لے کر آئیں، اپنے پوائنٹس لے کر آئیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک مقام دیا جا سکے۔ اور اللہ اس درس میں شرکت کرنے والوں کو تو ایک مقام دے ہی چکا ہے، کیونکہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ چلیے آج ہم چلتے ہیں کہ قرأت قرآن کے متعلق، قرآن کی تلاوت کے متعلق، اس کے پڑھنے کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے کیا ارشادات و فرمودات ہیں۔ تو لہٰذا میٹر زیادہ ہے، وقت کم ہے، تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جس طرح سے کلاس میں بچے کھڑے ہو کر لیسن پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، لیکن سمجھائیں گے، پریشان نہ ہو۔ قرآن کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کے ارشادات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو تحریف اور ترمیم سے بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، یعنی اس کے رد و بدل کے لیے کہ اس میں کوئی چینجز اور تبدیلی وغیرہ نہ لائے کوئی بھی شخص، یا کسی طرح کی اس میں تبدیلی نہ آنے پائے، تو اس کے لیے کتنی ائمہ نے محنت کی ہے۔ دیکھیں کچھ نمونے جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا نمونہ، محمد بن وراق کیا کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو ایسا قرآن دکھایا جس میں علامتیں سونے سے لکھی ہوئی تھیں، تو اور قرآن کے آخر کا جو سورہ تھا وہ بھی سونے سے لکھا ہوا تھا، کچھ علامتیں تھیں وہ تو سونے سے لکھی ہوئی تھیں، گولڈ سے، اور قرآن کا جو آخری سورہ تھا خصوصاً وہ سونے سے لکھا ہوا تھا، گولڈ سے لکھا ہوا تھا۔ تو اگرچہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں تھی، تو محمد بن وراق کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو سونے سے لکھا ہوا تھا، گولڈ سے جو قرآن کی علامتیں لکھی تھی، خود آخری سورہ جو ہے وہ گولڈ سے لکھا ہوا تھا، تو اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کچھ کم ہو گیا ہو، کچھ زیادہ ہو گیا ہو الفاظ کے اعتبار سے، حرف کے اعتبار سے۔ مگر پھر بھی امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ قرآن سیاہ روشنائی کے علاوہ کسی اور رنگ سے لکھا جائے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جو لکھا گیا تھا قرآن، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ
قرآن جو ہے وہ سیاہی کے علاوہ اور کالی روشنائی کے علاوہ جو ہے کسی اور چیز سے لکھا جائے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے لکھا گیا تھا جو قرآن، خود وہ قرآن جو ہے، وہ جو پہلا قرآن لکھا گیا تھا، جو کتابت ہوئی تھی، وہ سیاہ روشنائی سے لکھا گیا تھا. تو امام کا یہ ارشاد حفاظت قرآن کے سلسلے میں آپ کی بے پناہ توجہ بتا دیتا ہے کہ یہاں تک کہ رنگ اور روشنائی بھی امام نے وہی ترجیح دی جس سے پہلے لکھا گیا تھا. اس کا کیا مطلب؟ یعنی امام چاہ رہے کیونکہ گولڈ وغیرہ سے لکھا ہوا قرآن کیا ہے کہ پہلے گولڈ سے اب ایک زمانے میں آج کے زمانے میں کتنا مہنگا ہے، کب کیا چوری ہو جائے کچھ نہیں بھروسہ. تو امام نے کہا کہ کالی سیاہی سے لکھا جائے تاکہ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے. تو خیر ائمہ علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف سے تو انتظام تھا، اور خود ائمہ کی جو ذمہ داری تھی وہ ائمہ نے اپنی ذمہ داری بھی نبھائی. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ہے اور ایک خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی قرات میں اختلاف راویوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ہی قرات نازل ہوئی ہے اور منصوص من اللہ قرآن ایک ہی ہے. اور نص الہی کے نقل و روایت میں، یعنی دلیل کے طور پر دلیل الہی کے نقل و روایت میں اختلاف قاریوں کے اجتہاد کا نتیجہ ہے. یعنی قاریوں نے کوشش کی، قاریوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچایا، نتیجے تک پہنچایا. تو جس کو جیسا نتیجہ سامنے بہتر لگا اس نے اس اعتبار سے قرات کی کئی شکلیں بنا دی. بلکہ خود کتابوں میں بھی لکھا ہے، جو ہماری کتاب میں ہے، کہ حفص کی جو قرات ہے یہ راوی ہیں اور یہ امام کے صحابی بھی ہیں. تو ابھی آگے آئے گا کہ انہوں نے جو قرات ہے حفص کی قرات، یہ سب سے بہتر قرات ہے اور یہی ائمہ علیہ السلام سے لی گئی ہے. اب آئیے چلتے ہیں. نمبر 3، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک خدا کی طرف سے آیا ہے اور اس کی صحیح قرات صرف ایک ہے. اللہ کی طرف سے صرف ایک قرآن نازل ہوا ہے اور اس کی قرات بھی صرف ایک ہے. کئی طرح سے اس کی قرات نہیں ہے، کئی طرح سے اس کے پڑھنے کا طریقہ نہیں، بس اس کے ایک ہی طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا. امام علیہ السلام کا یہ جملہ ساری قراتوں کی نفی کرتا ہے. نفی کرتا ہے کیا مطلب؟ یعنی سارے جتنی بھی قراتیں ہیں ایک قرات کے علاوہ سب کو ریجیکٹ کرتا ہے. جو لوگوں کے درمیان اس عنوان سے رائج نہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول متواتر قراتیں ہیں، اور یہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مخصوص نہیں ہے کہ یہ قرات رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے. نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. آگے چلتے ہیں. البتہ واضح رہے کہ امام نے لہجے کے اختلاف کی نفی نہیں کی ہے. لہجے میں اختلاف ہو تو مسئلہ نہیں ہے. لہجے میں لہجہ یعنی انداز میں، یعنی کوئی تلاوت کسی انداز میں کرتا ہے، کوئی تلاوت کسی انداز میں کرتا ہے، تو اس میں اختلاف ہو تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ قرات یعنی پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو پڑھنے کا طریقہ ہے، زبر کے بجائے زیر، زیر کے بجائے زبر کہیں پڑھ دے، اور کہیں جو ہے وہ اے کے بجائے ای پڑھ دیں، او کے بجائے او پڑھ دیں، تو یہ نہیں. ہاں لہجے میں فرق آئے اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اصل قرات ہے اسے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی آواز بھی تو ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو لہجہ بھی بدلتا رہے گا. پھر عرب کا لہجہ، یہ کہا گیا ہے کہ عرب کے لہجے میں قرآن پڑھو. خود قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ عرب کے لہجے میں قرآن پڑھو. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اب ہم تو عربی ہیں نہیں، ہم تو ہیں مثلا بر صغیر کے رہنے والے لوگ، انڈیا اور پاکستان کے اردو زبان کے رہنے والے، اردو زبان بولنے والے ہیں، یا مثلا اور بھی دنیا سے لوگ، یا جیسے یہاں ایران میں فارسی بولنے والے لوگ ہیں. تو اب عرب تو ہے نہیں، اب ہماری اردو زبان ہے، جتنی اچھی ہم اردو بول لیں گے، ایک کوئی نیا شخص اگر اردو سیکھ کر بولنے کی کوشش کرے وہ اتنی بہتر نہیں بول پائے گا اردو. اور جتنی بہترین انگلش جو ہے خود اہل زبان بول لے گا، خود ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ انگلش اگر بولتے ہیں تو انگلش میں ٹی واضح طور پہ کہتے ہیں، جبکہ انگلش میں ٹی نہیں بولتے، لوگ ٹی بولتے ہیں، ڈی نہیں بولتے، دی بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے بہت سے اسی طرح کے الفاظ ہیں.
یا ہم لوگوں کے لہجے میں بڑا فرق ہے، ہم لوگوں کے بولنے میں بڑا فرق ہے، چاہے فل انگلش پر کمانڈ حاصل ہو، سمجھ رہے ہیں، تو بھی جو ہے کہیں پر جو ہے وہ اسکیجول کہا جاتا ہے، تو کہیں پر شیڈول کہا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ لہجے میں فرق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے امام نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون قاعدے قرآنی جو تجوید کے قاعدے قانون ہیں اس سے بھی آپ باہر نکل جائیں، تجوید کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے اگر لہجے میں تبدیلی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4، سالم بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے قرآن سے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور جیسا کہ میں نے سنا، یعنی خود اس صحابی کا کہنا ہے کہ جیسا کہ میں نے سنا کہ اس قرات عام، اس کی قرات جو ہے وہ عام قرات سے الگ تھی، جو عام قرات ہے نارملی جو قرات تھی پڑھنے کا طریقہ تھا اس سے الگ تھا اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ تو امام نے اس شخص سے فرمایا، اس شخص سے کیا فرمایا کہ یہ قرات ترک کر دو، یہ جو انداز تم اپنا رہے، یہ جو قرات جس لہجے میں جس انداز میں جس طریقے سے تم تلاوت کر رہے ہو اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور تم بھی قرآن ویسے پڑھو جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں۔ شاید اس شخص نے قاریوں کی فنکاریوں کے مطابق مختلف انداز میں قرآن کی تلاوت کی ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے سب اپنے اپنے اعتبار سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری کمپنی کا مال جو ہے وہ اچھا جائے، تو اس نے بھی یہی سوچا ہو کہ سب اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں تو لاؤ ہم بھی ایک نیا انداز پیش کریں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، قرآن کو سادے لہجے میں اور اسی لہجے میں جس میں عام لوگ پڑھتے ہیں اس لہجے میں پڑھو، اس طرح سے تلاوت کرو، اس طرح سے اس کی قرات کرو۔ اور چونکہ اس طرح کی فنکارانہ قراتیں نص قرآن سے کھلواڑ کے مانند ہیں، اور قرآن میں مثلاً اس طرح سے اپنی ادائیں دکھانا، یعنی جو آج کل چل رہا ہے، آپ دیکھیے قصیدوں وغیرہ میں بھی ایک الگ ہی لک آ گیا ہے، آپ نے خود دیکھا قصیدے ہوں یا نوحے، تو اسی طرح سے تو وہ ٹھیک ہے، جب قصیدے اور نوحے میں اس طرح کی باتیں جو ہے اصلاً قابل قبول نہیں، تو خود قرآن میں اگر اس طرح کے لہجے استعمال کیے جائیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرات قرآن کے حوالے سے خود قرآن کے لیے ایک کھلواڑ ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے اس سے روکا، اور عام لوگوں میں رائج قرات، عام لوگوں کے درمیان جو طریقہ رائج تھا قرات کا، تو اسے اپنانے کا حکم دیا، کیونکہ صحیح قرات جسے اپنانے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ عام اور رائج قرات ہے، جو عام نارملی جو قرات رائج ہے، جو پڑھنے کا طریقہ رائج ہے، بس اسی کو اپنانا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ الگ جو ہے وہ لک لے کر نہیں آنا چاہیے، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کی طرح ہے، تو لہٰذا اس چیز سے بچیں۔ خیر، اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، کہ دوسرا پارٹ ہے ہمارا شیعہ حضرات اور موجودہ قرآن، کہ شیعوں کا موجودہ قرآن سے کیا لنک ہے، کہ اصلاً تو پہلے یہ کہا جاتا کہ شیعوں کا قرآن ہی 40 پارے کا تھا، یا ان کا ایک الگ قرآن ہے، تو اس شیعوں کا تعلق آج کے موجودہ قرآن سے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ نافہم لوگوں نے شیعوں پر تہمت لگائی کہ ان کا اپنا مخصوص مصحف ہے جس کا نام مصحف شیعہ ہے، جبکہ خود شیعوں کو اس کی مطلقاً خبر نہیں، خود شیعوں کو نہیں معلوم کہ ان کا کوئی الگ قرآن ہے، اور شیعوں کے متعلق یہ بات اڑ گئی۔ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، شبہات ہوتے ہیں۔ بہت سے محققین نے اس تہمت کی شدت سے مذمت اور تردید کی، بہت سے تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والوں نے اس چیز کی مذمت کی کہ یہ کہنا غلط ہے آپ لوگوں کا کہ شیعوں کا الگ قرآن ہے، جبکہ شیعوں کا وہی قرآن ہے جو عام قرآن ہے، جن میں مشہور و معروف مستشرق یعنی جو یورپ کی تاریخ کے متعلق اس میں ماہر ہو، اس پر ریسرچ کرتا ہو، تو اس میں کا مین انسان مشہور و معروف مستشرق اگناس گولڈ زہار، یہ ان کا نام جو ہے یہ سر فہرست ہے۔ انہوں نے اس بات کی رد کی اور اس بات کی تردید کی اور شدید مذمت کی کہ جو لوگ قرآن سے شیعوں کو الگ کرتے ہیں یا شیعوں کا ایک الگ قرآن بتاتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ آج بھی واضح ہو گیا، آج پورے بر صغیر میں ہر جگہ واضح ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارا قرآن یعنی شیعوں کا قرآن بھی وہی قرآن ہے کہ جو عام دنیا میں رائج ہے۔ موجودہ قرآن سے شیعوں کے عمیق تعلق، یعنی گہرے تعلق، گہرا رشتہ جو موجودہ قرآن ہے
شیعوں کا اس سے گہرا رشتہ ہے. اس کے کیا ریزن ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم. اور اس کے تحفظ میں یعنی آج کے قرآن کے تحفظ میں شیعوں کی زحمتیں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کچھ چیزیں. مثلاً اگر تاریخ قرآن کا تحقیقی یعنی ریسرچ کے ساتھ تاریخ قرآن کا، ہسٹری آف قرآن کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، تو معلوم ہوگا کہ موجودہ قرآن یعنی پریزنٹ ٹائم کا جو قرآن ہے، اس وقت کا جو قرآن ہے، در حقیقت میں یعنی ریئلٹی اس کی کیا ہے کہ شیعوں کی ہی زحمتوں کا نتیجہ ہے. یہ شیعوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت یہ قرآن اس طرح سے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کیوں، یہ کیسے ہے، اب ہم آپ کو بتائیں گے. اور دراصل اگر کسی قرآن کو شیعوں کا قرآن کہا جاتا ہے تو وہ یہی رائج قرآن ہے. اگر شیعوں کے قرآن سے آپ مخصوص کریں کہ شیعوں کا ایک الگ قرآن ہے، تو وہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، وہ یہی. تو جس اعتبار سے شیعوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں اور حفاظ جو تھے شیعوں کے انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، ائمہ علیہم السلام نے یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام، چہردہ معصومین علیہم السلام نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اور دوسرے اہل فن حضرات نے، تو اس اعتبار سے آپ ان کو اس قرآن کو شیعوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اصل محنت جو کرے گا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا. ایک گھر ہمارا جس نے بھی بنایا ہے، جس نے بنوایا ہے اس کا بھی نام لیا جائے گا، اور جس نے بنایا ہے جن مزدوروں نے اور جس مستری نے، اس کا بھی نام سر فہرست آئے گا جب بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ آخر اس گھر کو کس نے بنایا. تو یہ بتایا جائے گا کہ ہاں اس گھر کو فلاں فلاں نے بنایا. خیر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کچھ لوگ وفات کے قائل ہیں، لیکن شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا. یہاں پر روک کے ایک بات کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ لوگ وفات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن خود اہل سنت کی بہت سی بڑی بڑی معتبر کتابیں جس میں یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا، تو لہٰذا پیغمبر سلام اللہ علیہ شہید ہوئے. خیر، یہ بات واضح کر دی. جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا، یعنی سب سے پہلے کس نے قرآن مجید جمع کیا؟ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور اہل سنت جنہیں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا، اور آپ شیعوں کے امام ہیں. اتحاد قرآن سے پہلے جو کمیٹی بنی تھی، جو اہم ترین مصحف مسلمانوں میں رائج تھے اور جن کے مطابق موجودہ قرآن مرتب ہوا، جو یہ قرآن مرتب ہوا ہے اس میں کس کی زحمتیں ہیں، کس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، تو یہ منسوب تو کسی اور سے ہو گیا، لیکن زحمتیں کس نے اٹھائی ہیں یہ آپ دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود، جن کا نام ہم شروع سے لیتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب خاص صحابیوں میں سے ہیں، کاتبان وحی میں سے. عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، ابو دردا اور مقداد ابن اسود کے مصحف ہیں. یہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کے نامی گرامی شہدائی تھے، یعنی بہت اہل بیت کے محب تھے، چاہنے والے تھے. عثمان کے زمانے میں سب سے پہلے اتحاد قرآن کی پیشکش حذیفہ یمانی نے کی. حذیفہ یمانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آپ سرچ ماریے گا، ہسٹری ان کی معلوم ہو جائے گی، یا تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حذیفہ یمانی کون تھے. یہ بہت بہترین صحابی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ائمہ کے دوست تھے. ان کے نسخے سے نقل کرنے کے وقت قرآن لکھنے والے ابی بن کعب تھے، جو یعنی حذیفہ یمانی کی جو پیشکش تھی، تو اس پیشکش کے بعد جو قرآن لکھنے والے تھے ان میں سب سے پہلا کردار جو نبھایا ہے ابی بن کعب نے. مولا علی کا پہلا نام ہے، لیکن ابی بن کعب بھی انہوں نے بھی ایک اہم کردار نبھایا، جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. قرآن پر اعراب کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، اور نقطہ. ابو الاسود دوئلی، یہ ابو الاسود دوئلی یہ مولا علی علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حکم سے اس کام کو انجام دیا. تو اعراب گزاری جب آپ کے سامنے کہا جائے اعراب قرآن یا اعراب گزاری قرآن، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے زبر زیر پیش. نارمل یہی آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں.
نقطہ آپ سمجھتے ہیں کہ نقطہ پوائنٹ جو قرآن میں لگتا ہے کہ سے کے اوپر کتنے نقطے، 3 نقطے ہے نا، قاف کے اوپر 2 نقطے، فے کے اوپر 1 نقطہ، تو جیم کے اندر 1 نقطہ، چے کے اندر 3 نقطہ. تو خیر، تو یہ جو زبر زیر پیش اور نقطہ جو لگایا ہے، یہ کس نے لگایا ہے قرآن میں؟ ابو الاسود دوئلی، اپنی طرف سے نہیں، مولا علی کے حکم سے. اور ان کے 2 شاگرد، کس کے؟ ابو الاسود دوئلی کے 2 شاگرد، نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر، جن کا نام ہم نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن کے متعلق بڑی لوگوں سے بحثیں کی ہیں. بحث سے مراد لڑائی جھگڑا نہیں، اس یعنی علمی اصطلاح میں بحث کا مطلب ہوتا ہے یعنی گفتگو کرنا، بتانا، سمجھ رہے ہیں، کسی کو متوجہ کرنا کسی چیز کی طرف، اس ٹاپک پر باتیں کرنا، ریسرچ کرنا. کتابت قرآن کی زینت و آرائش کا کام، یعنی قرآن کی لکھاوٹ اور اس کی سیٹنگ اور اس میں نقاشی وغیرہ کہاں کیسے کرنا ہے، تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کو سجانے کے اعتبار سے کس کا کام؟ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے صحابی خالد بن ابی الحیاج، یہ مولا علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے اس کام کو انجام دیا کہ اس کی زینت، اس کی سجاوٹ اور اس کی آرائش وغیرہ، کہ قرآن کو کیسے مسجع کیا جائے، کیسے اسے سجایا جائے، اسے آرائش کی جائے. موجودہ شکل میں قرآن کے حرکات و سکنات کی تنظیم، جو اس وقت ہمارے سامنے جو قرآن پیش ہے، بہرحال قرآن دور ہے ورنہ ہم آپ کو اٹھا کے دکھاتے کہ اس وقت یعنی جو آپ کے پاس ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو قرآن پیش ہے، اس کی جو تنظیم کیا ہے، اس کو جو نظم دیا ہے، اس کو جو ایک صورت بخشی ہے، علم تجوید اور فن قرات کے مایہ ناز استاد. علم تجوید کے بھی استاد ہیں اور فن قرات کے بھی. فن کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں فن قرات، یعنی مہارت، قرات میں مہارت رکھنے والے، ایکسپرٹ جس کو کہتے ہیں. فن یعنی ایکسپرٹ جو شخص ہو، فن قرات یعنی ایکسپرٹ تھا جو قرآن کے متعلق. یہ کون تھا؟ یہ مایہ ناز استاد، یعنی ایک پہنچی ہوئی شخصیت، استاد خلیل ابن احمد فراہیدی کے ذریعے، خلیل ابن احمد فراہیدی کے ذریعے سے عمل میں آئی. یہ جو قرآن میں علم تجوید وغیرہ اور اس فن قرات کے ماہر تھے، تو انہوں نے اس کی تنظیم، نظم دیا اس کو. مثلا نظم کس اعتبار سے کی؟ آیت یہاں پر اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلی آیت یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر یہ آیت، اس طرح سے نظم دینا اس کو. یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے حمزہ سمجھتے نا، جو لام الف کے بعد آتا ہے، لام الف حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اس طرح سے آتا ہے نا اس میں، اردو میں اور عربی میں. تو حمزہ اور تشدید، زبر، زیر پیش، وقف روم، یعنی وقف کی ایک مخصوص قسم ہے کہ جس میں موقوف علیہ کی ایک تہائی حرکت نہایت خفیف آواز میں تلفظ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی المختصر، یعنی شارٹ کٹ میں اتنا کہہ دوں میں آپ کو کہ مثلا آخر میں جب بھی کسی چیز کو ہم وقف کریں گے تو اس پر اگر پیش لگا ہو یا زیر لگا ہو اور ہم وقف کر رہے ہیں، تو جس پر وقف کیا جا رہا ہے، ٹھہرا جا رہا ہے، اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے کہ ہلکی سی اس کی حرکت معلوم ہو، کہ اگر پیش ہو تو ہلکا سا پیش معلوم ہو، اگر زیر ہو تو ہلکا سا زیر معلوم ہو. جیسے مثلا وقف روم اس کو کہتے ہیں. اور جیسے نستعین پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو ہلکا سا ایسا معلوم ہو، ہلکا سا نستعین. من قبل، اب لام کے نیچے زیر ہے، من قبل، تو ہلکا سا زیر محسوس ہو. تو اس میں وقف کی صورت میں نون اور لام کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ ضمہ اور کسرہ، ضمہ کہتے ہیں پیش کو اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور یاد رکھیے فتحہ کہتے ہیں زبر کو. تو دیکھیے اس لیے ہم یہ سب اصطلاح بتا رہے تاکہ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے کبھی آئے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، تو ضمہ کہتے ہیں پیش کو، جو او کی آواز نکلتی ہے جس سے الف پیش او، تو وہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں. فتحہ کہتے ہیں زبر کو، جو اوپر ہوتا ہے الف بے زبر اب، تو جو زبر ہوتا ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں. جو زیر ہوتا ہے مثلا الف یہ زر ای، میم الف زبر ما، نون ساکن ایمان، تو
جو الف کے نیچے زیر ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں. ضمہ فتحہ کسرہ، پیش زبر زیر. تو ضمے اور کسرے کی ہلکی سی آواز باقی رہے، یہی جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہلکی سی آواز باقی رہے، اور اشمام کو وضع کیا. اور یہ سارے حضرات شیعوں کے مشہور و معروف دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں. جن کا ہم نے نام لیا یہ بہت مشہور و معروف راویان میں سے بھی ہیں اور بہت ہی چاہنے والے بھی مولا کے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی محنت تھی جو قرآن اس شکل میں آیا ہے. اب آئیے قرائے سبع، 7 طریقے کے قاری بہت مشہور ہیں کہ 7 قاری قرائے سبع جن کو کہتے ہیں. سبع مطلب یعنی 7. قرائے سبع میں سے اگر 6 نہیں تو کم از کم 4 افراد بہرحال شیعہ تھے. پھر بھی جو ہے یہ زیادہ ہیں. 7 افراد قرائے سبع کہا جاتا ہے، لیکن 7 میں 4 لوگ جو ہے وہ شیعہ تھے تلاوت کرنے والے. اور موجودہ قرات یعنی حفظ کی قرات، جس کے متعلق ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بتایا تھا کہ حفظی قرات خالص شیعہ قرات ہے. یہ ایک دم پیور ہے. خالص مطلب پیور شیعہ قرات ہے، جسے امام صادق علیہ السلام کے صحابی حفص نے اپنے استاد یعنی مشہور و معروف عالم دین. حفص کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے صحابی، اور ان کے جو استاد ہیں حفص کے وہ مشہور شیعہ عالم دین عاصم. اور عاصم نے اپنے استاد سلمہ سے سیکھا اور حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں تھے. تو یہ سلسلہ ڈائریکٹ ملتا ہے امام علی علیہ السلام سے. تو یہ جو حفظ کی قرات ہے ہے فے صاد، جو حفظ کی قرات ہے، جو ان کے پڑھنے کا انداز تھا، جو ان کی تلاوت تھی، یہ امام علی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملتی ہے. اور سلمہ نے حضرت علی علیہ السلام سے، اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا عز و جل سے کسب کیا یعنی اخذ کیا، کیچ کیا. تو اس طرح کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر زیادہ توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اس پر خوب کام کریں گے. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے. آپ اسی طرح سے ہمارے اس درس میں اور ہر وہ درس کے جو قرآن کے متعلق و دین کے متعلق ہو اس میں شرکت فرماتے رہیں. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. ہم دعا کریں گے، آپ سب آمین کہیے گا. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہندوستان کے حالات ناگفتہ بے ہیں، کہنے کے لائق نہیں ہے. اتنے خراب حالات ہیں. پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اور یہ جو ایام شب قدر ہے اور اس ماہ مبارک کی جو تاریخ ہے، خصوصی تاریخ ہے، اور اس امام کی جو شہادت کے ایام چل رہے ہیں، پروردگار ان تمام مناسبتوں کا واسطہ پروردگار اس وبا کو ان تمام انسانیت سے، اس تمام شیعوں سے، مسلمانوں سے، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت میں رہنے والوں سے دور فرما. اور وہ حضرات کہ جو اس وبا کے ذریعے سے اپنی سیاست کی روٹیاں سیک رہے ہیں، پروردگار اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت دے، وگرنہ نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے اس ماہ مبارک کا صدقہ ہے کہ جو حضرات بھی اس ماہ مبارک میں غریب ہیں، پریشان حال ہیں، مریض ہیں، پروردگار ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مریضوں کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. پروردگار ہم تیرے خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں. پروردگار ہمیں اس قابل بنا دینا کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام کے ناصر و انصار میں شمار ہو سکے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اے مولا ہم آپ کے چاہنے والے، بلکہ ہمارا مولا ہمیں اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ تم میرے چاہنے والے ہو. پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آئیے سب مل کر دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی دعاؤں میں خصوصاً ہم تمام حضرات کو اور وہ تمام حضرات کے جو دعا کے مستحق ہیں ان تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر اسی وقت میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. التماس دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.